اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سے معجزے ہیں، کون سی نشانیاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو نشانیاں تھی رب ذوالجلال نے وہ قرآن میں بتائی۔ اب دیکھو، اگر یہاں پہ بندہ اگر کہے کہ نہیں کہ رب کے علاوہ کوئی جو ہے وہ کسی کو مار نہیں سکتا، زندگی نہیں دے سکتا، تو لہٰذا یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے ذاتی طور پر رب کے علاوہ نہ نبی کسی کو زندگی دے سکتا ہے نہ ولی دے سکتا ہے۔ رب کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ رب نے مجھے روشن نشانیاں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہارے لیے پرندے پیدا کرتا ہوں، اخلق میں بناتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تو رب نے قرآن میں بھی بتا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے میں پرندے بناتا ہوں تمہارے لیے، تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا آگے جا کے سمجھ آئے گا۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ، عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں، ان میں روح پھونکتا ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ طیرا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہاں پہ یہ عقیدہ میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی اور ولی جو ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بہت کچھ کرتے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا کو آنکھیں دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تو رب نے قرآن میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرما دی کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میں نے پیچھے آپ کو سنایا کہ اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی ویمیت، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ اللہ کرتا ہے، یہاں رب ہی فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ زندہ میں کرتا ہوں مردوں کو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ عقیدہ یہ میرے بھائی ہونا چاہیے کہ اللہ کے عزت کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی پتا بھی نہیں لا سکتا۔ آگے وَأُنَبِّئُكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، کس کی؟ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کہ جو کچھ تم گھر سے کھا کے آتے ہو میں تمہیں پہلے اس کی خبر دے رہا ہوں، جو کچھ تم نے گھروں میں جمع کیا ہوا ہے میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چند بچے آتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے کہ آج تم نے یہ چیز کھائی ہے، تو واقعی انہوں نے یہ چیز کھائی، وہ چیز کھائی ہوتی تھی جو بتاتے تھے وہ ہوتی تھی، اور آپ پہلے فرما دیتے کہ تم نے گھر میں یہ چیز جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، اور بالکل اسی طرح ہوتا۔ اور رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق قرآن میں بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک کہا جو وہ بنی اسرائیل کو کہا کرتے تھے کہ تم نے جو کچھ جمع کیا ہے، تم جو کچھ کھاتے ہو پیتے ہو مجھے پتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے رب نے فرمایا کہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے کہ فی بیوتکم، جو کچھ تم نے گھروں میں جمع کیا ہوا ہے میں اس سے واقف ہوں۔ تو اب یہ بتاؤ اگر بندہ یہ کہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو ایسا کر نہیں سکتے، اب غیب کے علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو میرے بھائی یہ قرآن ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پہ ایمان رکھا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام یہ جو بتا رہے تھے سارے غور کرو، عیسیٰ علیہ السلام جو بتا رہے تھے کہ تم نے جو کچھ گھروں میں جمع کیا ہوا ہے میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ تم آج ساگ کھا کے آئے ہو، دال کھا کے آئے ہو، گوشت کھا کے آئے ہو، اسی طرح ہی ہوتا تھا، رب نے یہ گواہی دی ہے، ان کے وہ سچ فرماتے تھے۔ تو لہٰذا اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو علم غیب ہی کہیں گے، کہیں گے کون سا؟ اللہ کی عطا سے، کہ اللہ کی عطا سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلع فرمایا، بتا دیا کہ یہ اس طرح جو ہے یہ چیزیں کھا کے آتے ہیں، یہ